آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ سوال پر بات کرنے والے ہیں، ایک ایسا سوال جو تاریخ کی کتابوں کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مکہ، جو اسلام کا مقدس ترین شہر ہے، اس کا ذکر تورات میں بھی موجود ہو؟ چلیں اس حیران کن دعوے کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ عام طور پر ہم سب یہی سمجھتے ہیں کہ یروشلم اور مکہ دو بالکل الگ مقدس شہر ہیں۔ یروشلم کی اہمیت یہودیت اور عیسائیت کے لیے ہے، یہ بائبل کی کہانیوں کا مرکز ہے جہاں پہلا معبد تھا، اور مکہ کی حرمت کا تعلق اسلام کے آنے کے بعد سے مانا جاتا ہے، جہاں خانہ کعبہ ہے۔ یعنی دونوں کی تاریخیں الگ الگ چلتی ہیں۔ لیکن کیا ہو اگر میں آپ سے کہوں کہ مکہ کی قدیم تاریخ کا ایک سراغ خود تورات کے اوراق میں چھپا ہوا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو آج کی ہماری تحقیق کا مرکز ہے۔ تو آئیے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ تو پہلے حصے میں آئیے ان دو شہروں کی روایتی تاریخ پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ عام طور پر ان کی کہانی ہمیں کیسے سنائی جاتی ہے، تاکہ جب ہم اصل ثبوت کو دیکھیں تو ہمیں اس کی اہمیت کا صحیح اندازہ ہو سکے۔ اب ہم اپنی تحقیق کے اصل مرکز کی طرف بڑھ رہے ہیں، وہ ثبوت جو اس پوری بحث کی بنیاد ہے۔ یہ سراغ عبرانی صحیفوں یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ کی ایک کتاب میں چھپا ہے، جسے صدیوں سے پڑھا جا رہا ہے، لیکن شاید اس کا ایک گہرا مطلب ہماری نظروں سے اوجھل رہا ہے۔ اچھا، اس سراغ کو سمجھنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ عبرانی بائبل، جس سے تناخ بھی کہتے ہیں، اس کی ساخت کیسی ہے۔ اس کے 3 بڑے حصے ہیں: تورات یعنی حضرت موسیٰ کی 5 کتابیں، نویم یعنی دوسرے انبیاء کی کتابیں، اور کیتوویم یعنی تحریریں، جس میں زبور کی کتاب بھی شامل ہے، جسے مسلمان زبور کے نام سے جانتے ہیں، اور ہمارا سراغ اسی کتاب میں ہے۔ یہ اہم سراغ ہمیں ملتا ہے زبور 84 میں۔ یہودیت میں اس حوالے کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران جب یہودی اپنی موت کا انتظار کر رہے تھے تو ان کی زبان پر یہی کلمات تھے، زبور 84۔ تو زبور 84 کی آیت 5 اور 6 میں کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے، مبارک ہے وہ جن کی طاقت تجھ میں ہے، جن کے دل زیارت پر لگے ہوئے ہیں۔ جب وہ بقا کی وادی سے گزرتے ہیں تو وہ اسے چشموں کی جگہ بنا دیتے ہیں۔ یہاں یہ پراسرار جملہ وادی بقا ہماری ساری توجہ کا مرکز ہے۔ تو آئیے اس آیت کے اہم حصوں کو الگ الگ کر کے دیکھتے ہیں۔ اس میں ایک سفر یا زیارت کا ذکر ہے، ایک جگہ کا نام وادی بقا بتایا گیا ہے، اور ایک خشک وادی میں چشموں کا ذکر ہے۔ یہ وہ 3 سراغ ہیں جن کی ہم اب چھان بین کریں گے۔ اب ہم ان سراغوں کو مکہ کی تاریخ اور جغرافیے سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا زبور میں بیان کی گئی یہ تینوں باتیں، زیارت، وادی بقا اور چشمے، مکہ پر پوری اترتی ہیں، یا یہ صرف ایک اتفاق ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ سلائیڈ اس تعلق کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ زبور میں وادی بقا کا ذکر ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ مکہ کا ایک قدیم نام بقا بھی تھا۔ زبور ایک چشموں کی جگہ کی بات کرتا ہے، اور مکہ کی خشک وادی میں آب زمزم کا کنواں موجود ہے۔ اور آخر میں زبور کہتا ہے کہ دل زیارت پر لگے ہوئے ہیں۔ یہ حج کی نیت اور اس کے ارکان کی طرف ایک بہت واضح اشارہ لگتا ہے نا؟ اور بات صرف یہیں ختم نہیں ہوتی۔ قرآن پاک خود اس تعلق کی گواہی دیتا ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ فرماتا ہے، بے شک انسانوں کے لیے بنایا گیا پہلا گھر وہی ہے جو بقا میں ہے، بابرکت اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت۔ یعنی قرآن بھی اس مقدس مقام کو اس کے قدیم نام بقا سے ہی پکار رہا ہے۔ دیکھیں، وقت کے ساتھ ساتھ شہروں کے نام بدلنا ایک بہت عام بات ہے، جیسے بمبئی ممبئی بن گیا۔ اسی طرح یہ دلیل دی جاتی ہے کہ بقا وقت کے ساتھ مکہ میں تبدیل ہو گیا۔ بی اور ایم کی آوازیں اکثر زبانوں میں ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتی ہیں۔ یہ لسانی تبدیلی بقا اور مکہ کے تعلق کو اور بھی مضبوط کرتی ہے۔ اچھا، اگر یہ تعلق واقعی موجود ہے تو یہ تاریخ کے ایک بہت بڑے واقعے یعنی قبلے کی تبدیلی کو بالکل نئے انداز میں پیش کرتا ہے۔ کیا ہو اگر یہ تبدیلی کسی نئی جگہ کی طرف نہیں بلکہ اصل اور سب سے قدیم مرکز کی طرف واپسی تھی؟ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، قبلہ وہ سمت ہے جس طرف مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ شروع میں مسلمانوں کا قبلہ یروشلم میں بیت المقدس تھا، لیکن پھر اللہ کے حکم سے اسے مکہ میں خانہ کعبہ کی طرف تبدیل کر دیا گیا۔ یہ اسلام کی تاریخ کا ایک بہت بڑا موڑ تھا۔ اب ذرا اس ٹائم لائن پر غور کریں۔ اسلامی روایات کے مطابق
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر تقریباً 2000 قبل مسیح میں کی تھی، جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یروشلم میں پہلا معبد تقریباً 957 قبل مسیح میں بنوایا۔ اس حساب سے تو خانہ کعبہ یروشلم کے معبد سے 1000 سال سے بھی زیادہ پرانا ہے۔ تو اس نظریے کے مطابق قبلے کی تبدیلی کسی نئے مرکز کی طرف جانا نہیں بلکہ سب سے قدیم عبادت گاہ کی طرف واپسی تھی۔ یہ دلیل اس اعتراض کا جواب بھی دیتی ہے کہ اسلام نے ایک نیا قبلہ کیوں بنایا؟ جواب یہ ہے کہ نیا نہیں بلکہ اصل کی طرف لوٹے۔ اب صرف کتابوں کے ثبوت ہی نہیں، تاریخ میں بھی ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں جو اسلام سے پہلے بھی مکہ کی غیر معمولی اہمیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ آئیے کچھ ایسی روایات پر نظر ڈالتے ہیں جو اس نظریے کو مزید پختہ کرتی ہیں۔ ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ کعبہ کی تعمیر نو کے دوران پیش آیا۔ روایت ہے کہ کعبہ کی ایک دیوار پر ایک تحریر ملی جسے کوئی پڑھ نہیں پا رہا تھا۔ ایک یہودی عالم کو بلایا گیا جس نے اس کا ترجمہ کیا، جو عبرانی زبان میں تھا۔ میں اللہ ہوں، بکا کا رب، میں نے اسے اسی دن بنایا جب میں نے آسمان اور زمین بنائے۔ یہ واقعہ براہ راست اس جگہ کا تعلق تورات کی زبان سے جوڑتا ہے۔ اسلام سے بھی پہلے کعبہ کی مرکزیت کا ایک اور ثبوت حجر اسود کے تنازع میں ملتا ہے۔ جب تمام قبائل اس مقدس پتھر کو رکھنے کے شرف پر لڑنے کو تیار تھے تو یہ نبوت سے پہلے کے دور میں نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے جن کی حکمت نے ایک بڑی جنگ کو ٹال دیا۔ انہوں نے پتھر کو ایک چادر پر رکھا تاکہ سب سردار اسے اٹھا سکیں اور پھر خود اسے نصب کیا۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ کعبہ کی حرمت اس خطے میں اسلام سے بھی بہت پہلے سے قائم تھی۔ اور پھر کعبہ کی چابی کی وہ مشہور پیشن گوئی ہے۔ نبوت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے رکھوالے عثمان بن طلحہ سے چابی مانگی تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اس پر آپ نے فرمایا، ایک دن آئے گا جب یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا اسے دوں گا۔ اور پھر فتح مکہ کے بعد جب چابی آپ کے ہاتھ آئی تو آپ نے اسے عثمان کے خاندان کو ہی واپس کر دیا، اور آج تک یہ چابی اسی خاندان کے پاس ہے، جو ایک پوری ہونے والی پیشنگوئی کی زندہ علامت ہے۔ تو زبور کے متنی شواہد کے ساتھ جب ہم یہ تاریخی واقعات ملاتے ہیں تو مکہ کی گہری اسلام سے پہلے کی روحانی جڑوں کی ایک واضح تصویر سامنے آتی ہے۔ یہ سب مل کر اس نظریے کو تقویت دیتے ہیں کہ مکہ کی حرمت وقت کی گہرائیوں میں کہیں بہت دور تک پھیلی ہوئی ہے۔ اور یہ سب ہمیں اس آخری سوچنے پر مجبور کرنے والے سوال پر لا کر چھوڑتا ہے، مقدس کتابوں میں ایک مشترکہ قدیم ماضی کو دوبارہ دریافت کرنا آج تاریخ اور ایمان کے بارے میں ہماری سمجھ کو کس طرح نئی شکل دے سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ تجزیہ پسند آیا تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ خوش رہیں، اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔